پاکستان میں ایک ادارہ ہے، NGO ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک، فافن اس کو بولتے ہیں. انہوں نے ایک جائزہ رپورٹ تازہ ترین پیش کی ہے جی، اور اس کے مطابق 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے جو الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے تھے، انہوں نے اب تک صرف 17% انتخابی عذرداریاں اور انتخابی دھاندلیوں سے متعلق فیصلہ کیا ہے، 17% اپلیکیشنز کا. اب یہ الیکشن ٹریبیونلز نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر تمام انتخابی عذرداریاں، یعنی کہ جتنے بھی الیکشن کے خلاف درخواستیں آئیں گی وہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے فائنل کرنی ہے. یعنی جو صحیح ہارا ہے وہ بھی اور جو صحیح جیتا ہے وہ بھی، وہ 6 ماہ کے اندر اندر اوریجنل مینڈیٹ والے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے اور سینٹ میں پہنچ جائیں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فروری میں الیکشن ہوئے، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، پورے 9 مہینے اور کچھ دن ہو گئے ہیں، ابھی تک انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ نہیں ہوا. یعنی فارم 45 والے جو ہیں وہ پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور فارم 47 والے آگے آگے ہیں، اور اس لیے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ جب بھی وہ فارم 45 کھلے گا، ڈبہ کھلے گا، تو اس میں ان کے ووٹ نہیں ہوں گے. لہذا فیفن نے جو رپورٹ کی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان بھر کے الیکشن ٹریبیونلز نے صرف 20 درخواستوں کا فیصلہ کیا ہے، اور 23 میں سے 7 ٹریبیونلز نے ابھی تک کوئی درخواست کا فیصلہ نہیں کیا، اور اسلام آباد ان میں شامل ہے، پنڈی ان میں شامل ہے. اور فیفن نے 23 ٹریبیونل میں دائر 377 میں سے 350 درخواستوں کی نشاندہی کی، یعنی کہ 377 انتخابی عذرداریاں آئی ہیں. مجموعی طور پر 377 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان جو وہ فارم 47 والے بیٹھے ہیں 377 اور سراغلا ہے. اور گزشتہ ایک ماہ کے دوران پیٹیشن نمٹانے کی رفتار کا جائزہ لیا، اور اس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، چاروں صوبوں کے ٹریبیونلز ہیں، اسلام آباد کا ٹریبیونل ہے. اور بلوچستان نے صرف 3 اور جو ہیں بلوچستان کے 3 ٹریبیونلز ہیں، اور اسی 3 ٹریبیونلز ہیں، اور 51 میں سے 30 نتائج کے تنازع کو نمٹایا. اور خیبر پختونخوا کے 6 ہیں، اس میں سے 8 درخواستوں کا فیصلہ ہوا، اور سندھ میں 5 ہیں، اس میں صرف 12 درخواستیں نمٹائی گئیں. اور لاہور ہائی کورٹ سب سے پیچھے ہے، یعنی کہ پنجاب 155 درخواستوں میں سے صرف 10 درخواستیں یعنی کہ 6% حل کیا جا سکا. اب میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دوں کہ سب سے زیادہ فراڈ تو پنجاب میں ہوا ہے، اور پنجاب میں 155 درخواستیں ہیں، اور ان میں سے صرف 6%، صرف 10 درخواستوں کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ بھی صرف الیکشن ٹریبیونلز کی حد تک. سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ 6 ماہ کے اندر اندر یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا تو اس وقت یہ جعلی نظام ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا، اور وہ جعلی نظام کو بچانا تھا، اس لیے اس کو ڈیلے کیا گیا، اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. دوسرا، الیکشن ٹریبیونلز کو ہی متنازع بنا دیا گیا. پھر ایک نیا قانون بنا دیا گیا کہ ریٹائرڈ ججوں کو بھی ہم لا کے ادھر بٹھائیں گے. اب ریٹائرڈ ججوں کو بھی لایا گیا ہے، اور وہ بھی سر پکڑ بیٹھے ہیں کہ اب اس میں ہم کیا انصاف کریں، کیونکہ ہے تو سارا فراڈ. تو یہ صورتحال تو ہے جی. اسی طریقے سے یہ سارے کا سارا پورا آگے ڈیٹا دیا ہوا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جناب 377 ٹوٹل حلقے ہیں، یعنی کہ انتخابی عذرداریاں ہیں، ان میں سے کوئی میرا خیال 20-22 اپلیکیشن جو ہیں ابھی تک الیکشن ٹریبیونلز کی حد تک نمٹائی گئی ہیں. تو یہ تو ہو گیا آپ کا پہلی خبر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے کر کیا رہے ہیں اپنے دفتروں میں بیٹھے. اور یہی وجہ ہے کہ جارجیا میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان نے الیکشن میں کی دھاندلی، اور وہاں کی خاتون اپوزیشن خاتون رہنما نے چیف الیکشن کمشنر کے منہ پہ پھینکی سیاہی اور اس کا منہ کالا کر دیا، اور وہ پوری دنیا میں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو. اور یہی ان کا علاج ہے جو جارجیا میں ہوا. اور اگر یہاں ہو تو کہتے ہو یہ کیا کر دیا. تو جناب لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، انہوں نے فوری اپنا کام کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں، ان کے منہ کالے کر دیے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر جو ہے وہ ہے لندن سے. عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوں تو اتنا خطرناک نہیں ہوں،
باہر نکلوں گا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا، اگر انہوں نے مجھے قید میں ڈالا تو میں اس سے بھی خطرناک ترین ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، اور وہ واقعتاً عمران خان صاحب وہی بات کچھ ہو رہا ہے جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ اب یہ کہیں بھی جاتے ہیں وہ تو سارے اپنی جگہ پہ، پاناما سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر غیر ملکی جائیدادوں سے شروع ہوا تھا، اور آج تک اس کی منی ٹریل نہیں دی جا سکی۔ جو میاں شریف صاحب کی بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کی پوتیاں ہیں، ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا، لیکن منی ٹریل آج تک نہیں دی جا سکی، اور کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سامنے آتا رہتا ہے۔ اب ایک فیصلہ آیا ہے لندن ہائی کورٹ کا، اور لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پبلک ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ حسن نواز کو لندن کی عدالت نے دیوالیہ قرار دے دیا، بینک کا دیوالیہ قرار دے دیا، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ اے آر وائی نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے، جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے، باقی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے، اس میں جی حسن نواز کو لندن کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دے دیا ہے، اور لندن ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حسن نواز کو سال 2023 کے مقدمہ نمبر 694 میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی ہائی کورٹ نے حسن نواز سے متعلق حکم 29 اپریل 2024 کو جاری کیا تھا، اور رپورٹ کے مطابق حسن نواز سے متعلق مذکورہ کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا، اور اس میں کہا جا رہا ہے جی قانونی ٹیم جو ہے وہ مذکورہ کیس کا جائزہ لے رہی ہے، اور جلد ہی وہ اس عدالتی فیصلے کا جواب داخل کرائیں گے۔ یہ میرے سامنے پڑا جی ایک ڈاکومنٹ، اور اس میں حسن نواز شریف نام لکھا ہوا ہے، بینک کرپسی لکھا ہوا ہے جی، اور بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہائی کورٹ آف جسٹس کا ہے، اور آگے نمبر لکھا ہوا ہے، سال 2023 ہے، آرڈر 29 اپریل ہے، اسٹیٹس لکھ دیا گیا ہے جی کہ یہ کرنٹلی جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور حسن نواز کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ان امپلائڈ ہیں، یعنی کہ بے روزگار ہیں، اور فلیٹ کا ایڈریس وہی لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ والا جو کہ جس میں یہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے جی ٹائٹل لکھا ہوا ہے مسٹر میل، اور پھر ان امپلائمنٹ شو کی ہوئی ہے جی، آگے ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے، اور آگے پھر یہ گیزٹ کا ایک باقاعدہ پیپر ہے جی، گیزٹ ویب سائٹ آفیشیل پبلک ریکارڈ ہے، اس کو گیزٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ سارے کا سارا ان کی تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو چکا ہے جناب۔ برطانیہ میں بھی وہی حال اور پاکستان میں بھی وہی حال، اور اگر کہتے یہ ہیں کہ جناب ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں میری زیادہ نہیں، کوئی ہوگی 98 کروڑ 1 ارب روپے کی پراپرٹی ہوگی، اور آج کل تو خیر اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر مجھے آپ نے ہٹانا ہی تھا تو کچھ چہرے تو اچھے لے آتے جن کو دیکھ کے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا خون نہ کھولتا اور وہ غصے میں نہ آتے۔ آپ نے مجھے ہٹایا، اور آپ نے ان تمام کرپٹ ٹولے کو لا کے بٹھا دیا، اور ظاہر ہے وہ پاکستان کے عوام وہ کیوں برداشت کریں گے، اتنے بھی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ہر فیصلے کو اس طریقے سے تسلیم کریں۔ تو یہ سچویشن ہے جی اس وقت جو لندن سے خبر آئی ہے، پوری دنیا میں اس وقت خبر زیر گردش ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ہمارے وہ دانشوران اور وہ صحافی جو کبھی سرکار کے ملازم ہوتے ہیں، کبھی سیاستدان بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ واپس آ کے جرنلزم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب ہیں، بہت سینئر اور بہت ہی قابل احترام ہیں، اور چیئرمین پی سی بھی رہ چکے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور اب ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے سخت ترین مخالفین میں ہیں، اور نواز شریف صاحب کے سخت ترین حامیوں میں ہیں، اور ان کے ساتھ کشتیوں میں سیریں بھی کرتے ہیں، وہ بھی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اپنے ایک شارٹ ٹرم کی بقا کے لیے ساری معیشت کو، یوتھ کے فائدے کو داؤ پر لگا دیا گیا، کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، نوجوان آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وی پی این کے فتوے پر مولانا طارق جمیل نے ٹھیک کہا کہ یہ غلط ہے، اسٹوڈنٹس کو اس پر باہر نکلنا چاہیے، یہ روزی آپ کی نوکری کا سوال ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں آیا ہوا ہوں لندن، اور یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، لندن میں مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے،
تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آئی ایم سوری وہ کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو جناب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب ڈرائنگ رومز پہ بیٹھ کے یہ ساری سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے اور جنرل باجوہ سے معاملہ طے کیے جا رہے تھے، طے کروائے جا رہے تھے. تو اس وقت یہ سارے باتیں سوچنی چاہیے تھیں اور اس وقت سمجھدار لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کریں، لیکن وہ کی گئی کیونکہ ذاتی فائدہ، ذاتی دمڑی چمڑی کو بچانا تھا اور ایکسٹینشن حاصل کرنی تھی. اور پاکستان کا کیا ہے جی، ملک تو بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. وہ یہی اس وقت یہی کہا جاتا تھا ملک کا کیا ہے جی، ملک ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. تو یہ تو فیصلے تو پھر قومی مفاد میں ہوتے ہیں. تو یہ قومی مفاد کا فیصلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ ہے جناب. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پیچھے پیچھے ہیں اور اس وقت حکومت تیاری کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں آئیں آ کے بات کریں، بات چیت کریں، ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ جس حکومت کا سربراہ یہ کہے کہ ہم فقیر ہیں، بیگرز ناٹ چوزرز، تو ان بیگرز سے کون بات کرے گا؟ کیونکہ فارم 45 عمران خان کے جو ہیں وہ سارے کے سارے ملک بھر کے جو فارم 45 کے ڈبے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو عمران خان انہی سے بات کرے گا جن کے پاس فارم 45 کے ڈبے پڑے ہیں. وہ فارم 47 والوں سے کیوں بات کرے گا اور آپ کے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟